बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। फिर 4 खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान के हेलीकॉप्टर में फनी खराबी और पायलट की हंगामी लैंडिंग। जिस गांव में हुई वहां के लोगों ने इमरान खान से क्या कहा, तफसीलात आपके सामने रखेंगे और फिर आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की तकरीर में जत्थों का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल किया गया और दफ्तर खारजा ने साइफर के मुतालिक क्या इंकिशाफ किया है। और फिर कल बरतानिया में एवनफील्ड के बाहर एक इंतहाई अहम एहतजाज होने जा रहा है। ये लोग कौन हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या दोबारा इस एहतजाज से गैर हाजिर होगी, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं, ये पहला मौका नहीं है। इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर में इससे पहले भी फनी खराबी हो चुकी है मुताद्दिद दफा, और आपने ये खबरें पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर मुताद्दिद दफा सुनी होंगी कि पायलट को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। व्यूअर्स, आपको बताएं कि इमरान खान साहब जब 2 दफा पब्लिकली ये बात कह चुके कि उनकी जान को खतरा है और 4 लोग, उन्होंने ये प्लान बनाया, 4 लोगों के हवाले से एक वीडियो भी रिकॉर्ड की गई और उसे महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। और अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ होता है तो वक्त आने पर इस ऑडियो और इस वीडियो को पब्लिक कर दिया जाएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर 4 शख्सियात का नाम मौजूद है जो इमरान खान को जान से मरवाना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर हेलीकॉप्टर्स को इससे पहले भी हादसात हुए और एक हेलीकॉप्टर हादसे में बल्कि 2 ऐसे हादसात हैं जिसमें हमारे फौजी जवान शहीद हुए और पाकिस्तान की कौम उनके दुख में उनके साथ खड़ी है। क्योंकि फौजी जब घर से निकलता है ना, तो वो अपने ख़ानदान वालों को पीछे छोड़कर किसी और के ख़ानदान वालों की हिफाजत के लिए निकलता है। तो ये बहुत ही दिल गुर्दे का काम है, कोई आसान काम नहीं है। तो हादसात होते हैं। टेक्नोलॉजी हमारे पास जो मौजूद है, या जितने भी लॉट हेलीकॉप्टर्स की हमारे पास मौजूद है, ऑब्वियसली इसकी एक लाइफ लाइन है। अगर आप उसे वक्त पर उसकी देखभाल मत करें तो इस किस्म के ज़रूर जो है वाक़यात पेश आते हैं। अब खान साहब की जान को ख़तरा है और खान साहब की जान को ख़तरे के हवाले से उनका एक वीडियो पैगाम भी मौजूद है। इन हालात के अंदर जो हेलीकॉप्टर, चाहे वो अगर केपी गवर्नमेंट का है इस्तेमाल कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, या किसी का प्राइवेट इस्तेमाल किया जा रहा है, तो खान साहब को अब थोड़ा सा एहतियात से काम लेना चाहिए। इनकी ओवरहालिंग, इनकी मेंटेनेंस कौन करता है और क्या वो अपनी लाइफ लाइन पूरी कर चुके हैं, ये तमाम संजीदा सवाल है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी शिबली फराज साहब ने को पायलट का काम किया था। एक वीडियो उनकी बहुत ज़्यादा वायरल हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी उसे वायरल किया अपनी साइट्स के ऊपर, और उन्होंने बताया कि उनकी ट्रेनिंग थी तो पायलट की तबीयत ख़राब हो गई, तो इसलिए उन्हें को पायलट के तौर पर वो आगे जाकर बैठ गए और फिर उन्होंने उस हेलीकॉप्टर को जो है वो उड़ाया और असिस्ट किया मेन जो पायलट था उनको। और ये पहलू बहुत ही संजीदा है। टेक्नोलॉजी दगा देती है और जब साथ साजिश जुड़ी हो तो टेक्नोलॉजी के दगा देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। खान साहब को अपनी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखना चाहिए और उसे रिविजिट करें, रिकंसिडर करें। अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ हुआ तो पीछे छानबुरा बचेगा, बल्कि छानबुरा भी इन लोगों से बेहतर होता है। पीछे जो लोग बचेंगे वो वडेरे होंगे, लुटेरे होंगे और इस मुल्क को लूटने वाले सियासतदान होंगे। व्यूअर्स, याद रखिएगा, इमरान खान की ज़िंदगी इस कौम के लिए और इस इनकलाब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये हेलीकॉप्टर जिस ग्राउंड में उतरा वहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, यानी ये कोई प्लान शुदा काम नहीं था। पाकिस्तान का सियासतदान जिसका ताल्लुक हाउस ऑफ शरीफ से हो, जरदारी ख़ानदान से ताल्लुक हो, ये अवाम के दरमियान जाकर तो दिखाएं। जो कुछ बरतानिया में हुआ इनके साथ पूरी कौम ने देखा, और जो कुछ अमेरिका में जब जरदारी साहब के लोग वहां पर उतरते हैं और कोई उनसे संजीदा सवाल कर ले तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो ये फ़र्क है। लीडर जब अवाम में उतरता है तो अवाम इकट्ठी होती है, उसके खिलाफ नारेबाजी नहीं करती बल्कि दिल खोल कर उसके सामने रख देती है। लोगों ने सेल्फीज़ भी ली और तस्वीरें भी बनवाई और कुछ सवालात भी किए। खान साहब उनसे पूछ रहे थे, कुछ बच्चों से उन्होंने पूछा कि क्या करते हो, उन्होंने बताया कि मैं फ़लाँ जगह काम करता हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रीशियन, कुछ इस किस्म की बातें वहाँ पर लोगों ने बताई। और फिर लोगों ने वहाँ पर शिकायत भी लगाई कि बुनेर के अंदर दरख्त जो है वो कट रहे हैं तो उसे रोका जाए। तो खान साहब ने कहा कि हम दरख्त लगा रहे हैं और लोग काट रहे हैं, ये क्यों, कहाँ से हो रहा है, तो इसके ऊपर भी एक एक्शन लिया गया। फिर क्रिकेट
ورلڈ کپ آ رہا ہے، اس کے اوپر خان صاحب نے کچھ باتیں کہی، رضوان سے کے حوالے سے کچھ لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا کہ بال جو ہے وہ بہت بیٹ کر دیتا ہے، اور پھر حارث رؤف کی تعریف خان صاحب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دھانی کے بارے میں لوگوں نے اچھی باتیں کہی اور کرکٹ کے دیگر حوالے سے باتیں کہی۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات کہی گئی، اچھا خیر یہ جو گفتگو ہے نا کرکٹ کے حوالے سے، ایک من پسند ٹیلی ویژن چینل اور ان کی ویب سائٹ کے اوپر اسے باقاعدہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور کرکٹرز کے حوالے سے جو شکایت لگائی گئی وہ یقیناً اس کو انہوں نے جگہ دی، لیکن جو چیز مس کر دی یعنی ڈنڈی ماری، وہ گفتگو تھی جو عمران خان نے اس ملک میں آنے والے انقلاب کے حوالے سے کہی۔ لوگوں نے کہا کہ سر آپ کی بڑی ضرورت ہے، خان صاحب نے کہا کہ بس انقلاب آ رہا ہے، اور انقلاب اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس انقلاب کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ پاکستان کے میڈیا نے وہ بات ہی اڑا دی۔ اور ویورز، سب سے جو انٹرسٹنگ پہلو یہ تھا کہ بچے کیا، بوڑھے کیا، تمام لوگ عمران خان کو دیکھنے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے، تصویریں بنائی، آٹوگراف تک لیے، اور خان صاحب کی سادگی یہ دیکھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار میرے پاس تو پین نہیں ہے، تو لیفٹ رائٹ وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، میں آٹوگراف تمہیں دوں گا۔ پھر ایک بچہ آگے آتا ہے، ہاتھ میں لاتا ہے، ایک بزرگ آگے آئے، وہ سلوٹ کر رہے تھے خان صاحب کو۔ تو یہ وہ محبت ہے جو کسی کی مرہون منت نہیں ہے۔ عمران خان کے ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ کوئی پلان شدہ لینڈنگ نہیں تھی، لیکن یاد رکھیں عمران خان جب پاکستانی عوام کے درمیان جائیں گے تو آپ کو محبت کی ہر دفعہ ایک نئی حد نظر آئے گی۔ ویورز، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک سٹیٹمنٹ اس وقت پاکستانی میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اور ہر شخص نے اس کی ایک نئی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ کی ہے اپنے انداز میں۔ وہ جس قبیلے سے اس کا تعلق ہے وہ اسی قبیلے کی زبان بول رہا ہے۔ سٹیٹمنٹ کیا تھی پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آرمی چیف نے یہ کہا کہ پاک فوج کسی ملک، گروپ یا جتھے کو ملک غیر مستحکم کرنے نہیں دے گی۔ یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا 146ویں لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب میں، اور کیڈٹ کو مبارکباد بھی انہوں نے دی، اور پھر انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کہی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کا عظیم اور بہادر فوج کا حصہ بننا باعث فخر ہے۔ 42 سال قبل میں نے بھی اسی ادارے سے تربیت حاصل کی۔ محنت اور لگن کے بغیر کوئی بھی ہدف کامیابی سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور جب ادارے میں زیر تربیت تھا تو کبھی نہیں سوچا کہ فوج کی کمانڈ کروں گا۔ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پاک فوج اپنی سرزمین کی دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمہوری اداروں کا احترام کریں، ہم سب کو مل کر وطن عزیز کو غربت اور دیگر چیلنجز سے نکالنا ہوگا۔ معاشی چیلنجز کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا، ہمسایوں کے ساتھ کس طرح کے تعلقات چاہتے ہیں اور تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، لیکن اسے ہماری کمزوری مت سمجھا جائے۔ ویورز، یاد رکھیے گا پاکستان ملٹری اکیڈمی مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا اپنے طالب علمی کے زمانے میں۔ میں رسال پور بھی گیا، جہاں پر آپ کے پاک فضائیہ کے جو جوان ہیں انہیں تربیت دی جاتی ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول، رسال پور، پاکستان ایئر فورس، اور پھر پاکستان نیول اکیڈمی منوڑا میں بھی مجھے جانے کا اتفاق ہوا، اور میں نے ان تمام اکیڈمیز اور وہاں پہ جو جس قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے اسے بہت قریب سے دیکھا۔ کیڈٹ سے ملاقات بھی میری ہوئی، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے جوانوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ اور اسی لیے میں یہ ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ اس ادارے کو غیر سیاسی ہونا چاہیے، اور آرمی چیف کی تعیناتی کا ایک معیار اور ایک طریقہ کار آئین اور قانون میں وضع کر دیا جائے، کیونکہ سیاستدان اس کرسی کو، اس پوسٹنگ کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے۔ اگر آئین میں لکھا ہو the most senior person would be your next army chief، تو جناب پھر اس میں کوئی دوسری بات جو ہے وہ نہیں رہ جاتی۔ اب معاملہ یہ جتھوں سے جوڑنے کا، یاد رکھیں اس سٹیٹمنٹ کے اندر ہر شخص نے جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے خصوصی طور پر ہے، وہ اس کی انٹرپریٹیشن یہ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف نے ان لوگوں کی بات کی ہے جو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی لانگ مارچ ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک جتھے کی شکل میں آئے، نہیں روکا گیا بلکہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا، کنٹینرز تک دینے کی بات کی گئی، کھانا کھلانے کی، رات گزارنے کا، سب کچھ جو انتظام حکومت نے کہا کہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ جتھے کیا ہوتے ہیں؟ جتھے وہ ہوتے ہیں جو ریاست کی رٹ کو چیلنج کریں، اور فضل الرحمان صاحب یہ پہلے کر چکے، جن کی ایک فورس ہے، اس فورس کا جو کلر ہے، جو وردی کا کلر ہے وہ بھی خاکی ہے، اور اس لیے اسے استعمال کیا گیا، یعنی ڈنڈا بردار۔ وہ خود کہتے تھے کہ ہم اگر اپنے لڑکوں کو اور اپنے جو ہماری فورس ہے اسے اگر ہم نے اشارہ کر دیا تو پھر آپ لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ جتھے کرتے ہیں،
एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि प्रेशर ग्रुप और मकबूल जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, इसमें फ़र्क क्या है। जत्थों की मकबूलियत का अंदाज़ा वोट से लगाया जा सकता है। आपकी जमहूरी निज़ाम के अंदर कितनी नशिस्तें हैं, अब आप खुद अंदाज़ा करें। नून लीग की कितनी नशिस्तें इस वक्त पाकिस्तान की कौमी असम्बली में हैं और दीगर सूबों में भी कितनी हैं, खुद आप अंदाज़ा लगा लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कितनी नशिस्तें हैं, क्या आप उसे जत्था कह सकते हैं। फजलुर रहमान साहब जो वाकई एक जत्थे की पैदावार हैं और एक खुद एक जत्था हैं, उनका स्टेटस बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी कहां पर स्टैंड करता है। लफ्ज जो जत्थे की पैदावार है, मुराद ये है कि जत्थे एक प्रेशर ग्रुप है इस मुल्क के अंदर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में जो अददी तादाद है वो क्या है, वो भी आपके सामने। यानी इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात जिसकी 4 जगहों पर हुकूमतें हैं, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत, पंजाब में आपकी हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और गिलगित बल्तिस्तान में भी आपकी हुकूमत। तो फिर किस तरह वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जत्थों से इबारत कर रहे हैं, जत्थों से तशबीह दे रहे हैं। ये होती है लड़ाई, ये होती है प्रोपेगेंडा, जिसका जिक्र भी आर्मी चीफ ने किया, फेक न्यूज़ कि किस तरह आपने कौन सी बात को कहां पर जोड़ना है। मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है और सिविल सोसाइटी को एक्टिव करने के लिए कीबोर्ड वॉरियर्स जो हैं वो मज़ीद हायर किए जाएंगे, ताकि आने वाली जो जंग है, पाकिस्तान की जितनी भी जमातें हैं वो क्या करती रही माजी में, जो नया तो अब खैर निज़ाम आ गया, माजी में क्या होता रहा कि वर्कर्स फोर्स जो है उसे बढ़ाया जाता है। और अब ये वर्कर फोर्स चूंकि सारी जंग सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है अपने बयानियों को आगे बढ़ाने के लिए, तो इसको मजबूत करने के लिए लंदन में भी कुछ मीटिंग्स हुई हैं और कुछ सहाफ़ियों की मुलाकातें भी हुई, और वो ऑडियोज वीडियोस जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल भी हैं, सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रही हैं कि क्या हदायत जारी की गई, किस तरह बयानिया बनाया जाएगा। और फिर आपने पहली इसकी शक्ल देख भी ली कि एक फैमिली एवनफील्ड पहुंची और उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देंगे क्योंकि हमने इनकी हुकूमत को देख लिया। और फिर आपने देखा कि मेन मीडिया ने भी उसको लिफ्ट किया और फिर एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई। और अब आप देखेंगे कि मरीम नवाज ने भी एक ट्वीट कर दिया कि मैं इस फैमिली से मिलना चाहूंगी अगर वो मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। और फिर बड़े बड़े जलसों में इसे बयानिए के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। व्यूअर्स, सबसे बड़ी खबर इस वक्त दफ्तर खारजा से आ रही है, जहां पर आसिम इफ्तिखार साहब जो तर्जुमान हैं दफ्तर खारजा के, उन्होंने दी। और वो क्या कहते हैं साइफर से मुतल्लिक, आपको याद रखना चाहिए इस खबर को बताने से पहले कि साइफर पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। ऑडियो लीक्स कैसे हुई और फिर इसके बाद ये साइफर को उन ऑडियो लीक्स के अंदर जिस तरह इस्तेमाल किया गया, ये कहानी इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाई जा रही है। इससे पहले तो लोग मानते नहीं थे कि साइफर का वजूद भी है, लेकिन दफ्तर खारजा हुकूमत नवाज शरीफ की है, इम्पोर्टेड की है। और इस पूरे अमल में, यानी इस सिचुएशन के अंदर दफ्तर खारजा क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि साइफर जैसे कागजात वजारत खारजा में बहुत एहतियात से रखे जाते हैं और अमेरिका से मौसूल होने वाला साइफर वजारत खारजा में मुकम्मल महफूज है। यानी राना सनाउल्लाह साहब की बात भी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि साइफर गायब नहीं हुआ, साइफर जहां पे होना चाहिए वहीं पर मौजूद है। अब ये दूसरी गवाही भी आ गई। अब मरीम नवाज को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिन लोगों ने ये कहा कि साइफर कहाँ गया, इमरान खान ने खुद का गुम गया, याद रखें उनकी वो कॉपीज़ की बात करें। और कॉपीज़ कौन सी हैं जिन्हें जब आप जो साइफर जब आता है डी कोड करके उस साइफर के अंदर क्या मालूमात थी वो शेयर की गई काबीना के लोगों के साथ, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर भी उसे रखा गया, लेकिन असल साइफर जो है आज भी दफ्तर खारजा के अंदर मौजूद है। व्यूअर्स, कुछ इंतहाई अहम सवालात हैं इससे जुड़े हुए जो मैं आपके सामने रख देता हूं, और उन लोगों से जिन्होंने इसे इस्तेमाल किया इमरान खान के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ। सवाल नंबर 1, ये कहा गया कि ऐसा कोई साइफर आया ही नहीं, और कहा गया कि जब आया ही नहीं तो साजिश कैसी। तो अब आप बताएं कि आपका दफ्तर खारजा, हमारा दफ्तर खारजा क्या कह रहा है। नंबर 2, ये कहा गया कि कप्तान ने परेड ग्राउंड के पहले जलसे में जो साइफर लहराया वो शाह महमूद कुरैशी का तैयार करदा था। अब ये भी बता दें कि साइफर अगर मौजूद नहीं था तो दफ्तर खारजा किसके कहने पर और क्यों कह रहा है कि साइफर मौजूद है। नंबर 3, फिर कहा गया कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी है क्योंकि जो साइफर वजूद ही नहीं रखता, इसकी बुनियाद पर रूलिंग कैसी दी गई। अब तमाम फैसले
کیا ریورس ہو جائیں گے 6 ماہ جس حکومت کو مسلط کیا گیا، کیا وہ ریورس کر دی جائے گی؟ یہ $1 ملین کوشچن ہے۔ اور پھر نمبر 4 یہ بھی کہا گیا کہ عدم اعتماد امریکہ کے کہنے پر نہیں ہوئی کیونکہ کوئی سائفر نہیں تھا۔ دیکھیں امریکہ سے سائفر آیا، دفتر خارجہ نے یہ بھی بتا دیا، تو پھر جس سائفر میں جو کچھ لکھا ہوا تھا اس کا لفظ بلفظ بھی ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے گا دونوں سلامتی کمیٹی کی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں ڈیٹیل کے ساتھ سازش اور لفظ، اور پھر دوسری طرف جو دوسری قومی سلامتی کمیٹی میٹنگ تھی اس کو مراسلہ جو اس کا جو بعد میں جاری کیا گیا جو ڈیٹیل تھی جسے پریس ریلیز کہتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں لکھی گئی کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ یار یہ تو سچ ہے جو عمران خان کہہ رہا تھا، وہ باقی باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، تو اسی لیے انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ اور آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کا جو ایجنڈا تھا اس سے شروع نہیں کیا، انہوں نے دیگر باتیں شروع کر دی، یعنی پھر الجھانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی۔ نمبر 5 پہ الزام لگایا گیا کہ عمران کی آڈیو لیکس میں سائفر کا جعلی بیانیہ بنانے کی سازش کی گئی۔ یاد رکھیں یہ جعلی بیانیہ نہیں بنایا گیا، کس طرح؟ ریشنل اس کے اندر اور آرگومنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ سائفر ایک پہنچتا ہے پاکستان دفتر خارجہ کے اندر، پھر اس کے اندر جو کچھ لکھا گیا تھا اور اس کو بیان کیا گیا کمیٹی کے سامنے، اس کو بیان کیا گیا کابینہ کے سامنے کہ امریکہ نے کیا کہا ہے ہمارے نمائندے کو، ان کا نمائندہ کیا کہتا ہے، اور کس قسم کا پیغام جو بھیجا گیا اور اس کو پیش کیا گیا، اور جو ٹرانسکرپٹ تھا اس کا وہ رکھا گیا۔ لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک افسانہ تھا اور عمران خان صاحب جو ہیں شاید وہ ہی واز بلڈنگ کیسلز ان دا ایئر، ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت موجود ہے۔ اور ویورز اب تصدیق دفتر خارجہ سے بھی آ گئی، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس نظام کو جو ختم کر کے ایک نیا نظام لانے کی کوشش کی گئی، اس کا جواب کون دے گا؟ پاکستان کے طاقتور ہلکے جواب دیں گے، عدالتیں دیں گی، کون جس کا جواب دے گا؟ ویورز آپ کو آخر میں یہ بتا دیں کہ ایک میرے پاس چونکہ وقت کم ہے لانگ مارچ کے حوالے سے بات کرنی، لیکن انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں کریں گے، لیکن جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں ایک پروٹیسٹ کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس پروٹیسٹ کا اہتمام کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہی 17 بچے جو اس وقت آپ کو میدان عمل میں نظر آئیں گے۔ مریم نواز کا راستہ روکتے ہوئے، مریم اورنگزیب کا، مریم کوئی بھی ہو اس کا راستہ انہوں نے روکنا ہے، چاہے مریم اورنگزیب ہو چاہے مریم نواز ہو، راستہ ہی روکیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کی ایک اچھی خاصی تعداد ایون فیلڈ کے باہر اور ماربل آرچ کے دفتر میں، حسن نواز کے دفتر میں اب روزانہ کی بنیاد پہ موجود ہوتی ہے، لیکن اس طرح بچوں کا وہاں پر جانا اوبویسلی یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اور آپ کو جگر چاہیے اتنا بڑا سٹیپ لینے کے لیے۔ ایک پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہی بچے دوبارہ ہمیں پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آؤٹ سائڈ ایون فیلڈ ہاؤس، اور سوشل میڈیا کے اوپر جو پوسٹر شیئر کیا گیا اس کے مطابق بروز اتوار 9 اکتوبر ایون فیلڈ کے باہر احتجاج کا اہتمام کیا گیا ہے۔ نواز شریف فیملی لوٹڈ پاکستان فار دا لاسٹ 30 ایئرس، اور یہ احتجاج دوپہر 2 بجے اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ویورز یہ 17 بچے ہیں، ان کا تعلق کسی بھی پاکستان کی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، اس طرح کی جب بھی ان سے بات ہوئی یہ لوگ کلیم کرتے ہیں، اور پھر ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی بات کی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو کچھ ہتھرو ایئرپورٹ پہ ہوا اور جو کچھ مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ ہوا اور جو کچھ مریم نواز کے ساتھ ہتھرو ایئرپورٹ پہ ہوا، اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے، اور ہم نے کوئی کسی قسم کی کال جو ہے وہ نہیں دی تھی۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے، سوال $1 ملین کوشچن یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف دوبارہ غیر حاضر ہوگی، اور کیا وہ کوئی کسی قسم کی پلاننگ کر رہی ہے، اور کیا کسی قسم کا احتجاج جو ہے مریم نواز کی برطانیہ آمد کے موقع پر چلے نہیں ہوا، لیکن اب یہ دوسرا احتجاج جو کرنے جا رہے ہیں کیا پاکستان تحریک انصاف پہنچ کر اپنا حصہ ڈالے گی؟ کچھ میں ان کی ورکنگ بھی دیکھ رہا ہوں پچھلے کچھ دنوں سے، اور کچھ لوگوں نے مجھ سے رابطہ بھی کیا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی تھے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اس دن مصروف تھے، ایک فنڈ ریزنگ کا کوئی میچ جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا، فنڈ ریزنگ کے لیے میچ کا انعقاد کیا گیا، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ تقریباً 26 سے 27 ہزار پاؤنڈ جو ہیں انہوں نے سیلاب متاثرین کے لیے اکٹھا کیا، اور پھر کچھ تصویریں ان کی سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہیں، ایک ٹرک ہے جس میں یہ لوڈ کرتے ہوئے کچھ لوگ ان کے آپ کو نظر آئیں گے، بالکل بہت اچھا کام کیا۔ اور پھر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان ہیز دا 6th largest diaspora in the world، ہمارا 6واں نمبر ہے پاکستانی جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کی تعداد ہے 9 ملین کے قریب، یہ نمبر بڑھ سکتے ہیں کم نہیں ہوں گے، اور برطانیہ کا نمبر پہلا ہے پاپولیشن کے اعتبار سے، یعنی سب سے زیادہ تارکین وطن اوورسیز پاکستانی کہیں رہتے ہیں تو وہ ہے
برطانیہ جہاں پہ ان کی تعداد ہے 1.5 ملین، یہ بڑھ بھی سکتا ہے، یہ کم نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے، اگر آپ نے غور کیا ہو کہ خان صاحب کی جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہوئی سیلاب زدگان کے لیے، اس میں جو انڈیویجول پلیجز آئے یا پھر اس کے علاوہ وہاں کے لوکل چیپٹرز نے جو پیسے اکٹھے کیے، ان کی جو اماؤنٹ تھی وہ بہت بڑی بڑی تھی۔ اور اگر برطانیہ کے اندر آپ کے ورکرز بھی موجود ہیں، چیپٹرز بھی موجود ہیں، ایکٹیو بھی کہتے ہیں، ہم بہت زیادہ ہیں، جس طرح جن لوگوں سے میری بات ہوئی تو وہ خود کے اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ جناب ہم بہت ایکٹیو ہیں، بہت زیادہ ایکٹیو ہیں۔ تو اگر آپ سب کچھ ہیں تو پھر آپ کی پرفارمنس کیا ہے اور باقی لوگوں کی کیا پرفارمنس ہے؟ یہ کمپٹیشن کوئی نہیں ہے، یہ صرف میں آپ کو فگرز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کچھ مجھے جو فگرز بتائی گئی ہیں، اور اگر میں غلط ہوں تو آپ لوگ کریکٹ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلطی تسلیم کریں گے کہ فگرز ہم نے غلط بتا دی، اگر کچھ پاؤنڈز اوپر نیچے کر دیے تو 26,000 پاؤنڈ جو ہیں انہوں نے اکٹھے کیے۔ اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ جس دن شہباز شریف صاحب کا پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا، میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی کہ یہ ایکٹیو نہیں تھے، یہ میچ کھیل رہے تھے، تو مجھے بتایا گیا کہ وہ فنڈ ریزنگ کر رہے تھے اور لوگوں کو بلایا ہوا تھا۔ بہت اچھا کام کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالے، اور جو 26,000 پاؤنڈ آپ نے اکٹھے کیے بہت زبردست کام کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ جگہ جہاں پر سب سے زیادہ پاکستانی موجود ہیں، سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز موجود ہیں، خان صاحب کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی ان میں سے ہی ایک ہیں، تو وہاں پر 26,000 پاؤنڈ آئی تھنک پی ٹی آئی کین ڈو بیٹر دین دیٹ۔ اور میرا خیال ہے کہ شاید ان کا بھی قصور نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں نا، یا کسی نے کنٹریبیوٹ کرنا تو وہ کہتا ہے کہ میں کیوں نہ ڈائریکٹ ہی خان صاحب کو دے دوں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے، یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے۔ لیکن یہ فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ احتجاج ہو رہا ہے، آپ کتنے احتجاج آرگنائز کریں گے اور اس کا کیا فائدہ؟ آپ نے اگر نوٹ کیا ہو نا، یہ میں زیادہ کرٹیکل ہو کر آپ لوگوں سے جو بات کر رہا ہوں نا، اس لیے کر رہا ہوں کہ جب بھی برطانیہ میں کوئی سین ہوتا ہے نا، کسی کو روکتے ہیں، کسی پہ ہوٹنگ ہوتی ہے، کسی کو نعرے بازی کی جاتی ہے، پاکستان کا میڈیا سے فوری لفٹ کرتا ہے، ایک بیانیہ بنتا ہے، نیریٹو بنتا ہے۔ تو آپ کہاں پر سٹینڈ کرتے تھے؟ 17 بچے آپ سے آگے آگے۔ میں بار بار یہ لفظ کیوں کہتا ہوں؟ اسی لیے کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے۔ اور پھر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب یہ دوبارہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ یہ اس کا جواب آپ نے خود دینا ہے۔ آپ اپنی سیاست خود دیکھیں، آپ نے مرکز کو فالو کرنا ہے، آپ نے اپنے لیڈر کو فالو کرنا ہے جس پہ کیسز بن رہے ہیں، جس کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، بنی گالہ کا محاصرہ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، کنٹینرز لگا دیے گئے اور نظر بندی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو آپ کی پرائیورٹیز کیا ہوں گی؟ پیسہ اکٹھا کریں، بالکل ٹھیک ہے، مرکز کی طرف دیکھیں، لیڈر کی طرف دیکھیں۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ احتجاج کر کے، نعرہ لگا کر، آواز بلند کر کر پروٹیسٹ کریں گے، احتجاج کریں گے، یا پھر آپ خاموش رہ کر احتجاج کریں گے۔ یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے، نہ جائیں نہ کچھ کریں، یہ بھی فیصلہ آپ کا ہوگا۔ خاموشی بہتری ہے آپ کے لیے یا پھر احتجاج بہتر ہوگا، اس بات کا بھی فیصلہ آپ خود کریں۔ ویڈیو آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔